اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو فریب کی زندگی نہیں جینا چاہتے؟ آمین۔ اور یہ ان پہلے حوالہ جات میں سے ایک ہے جو مجھے پاک روح نے دکھائے جب میں نے کلام کو پڑھنا شروع کیا۔ اگر تم میری باتوں پہ عمل کرو تو میرے شاگرد ٹھہرو گے اور تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ آمین۔ سنیے، میں اس معاملے میں کافی حد تک بڑی محتاط ہوں کہ میں کوئی کام کیوں کر رہی ہوں، اور کوشش کرتی ہوں، آپ کو پتا ہے، خدا سے دعا کرتی ہوں کہ اگر میں یہ بڑا کام کر رہی ہوں جس سے لوگ متاثر ہوں گے لیکن میرا دل بدبودار ہے تو پلیز مجھے بتا، میں چاہتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی بددیانتی سے کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں کوئی اجر نہیں ملے گا، وہ آگ میں جلایا جائے گا۔ سو اگر میں دکھاوے کی خاطر دعا کروں تو مجھے کچھ فائدہ نہیں۔ اگر میرے پاس ہر طرح کی نعمتیں ہوں اور ہر طرح کے کرامات دکھا سکوں لیکن محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ میں دیتی ہی جاتی ہوں لیکن اگر میں بڑائی کی غرض سے دیتی ہوں تو یہ اچھا نہیں۔ سنیے، خدا تقریباً اس کی اتنی فکر نہیں کرتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں جتنی اس کی کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں۔ کیا کوئی آمین کہے گا؟ سنیے، آئیں ہم 1 منٹ کے لیے تصور کریں گے، اگرچہ میں ایسی نہیں ہوں لیکن کبھی تھی۔ ایک نوجوان پرجوش ایماندار بہن میرے ساتھ کلام پہ بات کر رہی ہے اور خدا اس پر ظاہر کر رہا ہے، اور وہ بھول گئی ہے کہ بائبل میں یہ کہاں لکھا ہے، لیکن وہ اسے بخوبی جانتی ہے اور وہ مجھے وہ تمام باتیں بتا رہی ہے جو خدا اس پر ظاہر کر رہا ہے، اور میں اسے یقین دلاتی ہوں کہ مجھے اس سب کے بارے میں پتا ہے، اور پھر میں تو اتنی اچھی ہوں کہ اسے باب اور آیت بھی بتاؤں جو مجھے پتا ہے اور اسے نہیں پتا۔ آپ پوچھیں پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر خدا آ جاتا ہے۔ جوائس روحانی فخر دور رکھتے ہوئے تجھے اسے یہ بتانا تھا کہ وہ در حقیقت تجھے ایسا کچھ بھی نہیں بتا رہی جو تجھے پتا نہ ہو، اور تو اسے اپنے اس علم سے کہ حوالہ کہاں ہے متاثر کرنا چاہتی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے تو نے اس کے جوش کو ٹھنڈا کر دیا، بجائے اس کے کہ تو صرف اس کی بات سنتی اور اس کے لیے خوش ہوتی۔ جس لمحے میں نے اسے یقین دلایا کہ مجھے تو یہ پہلے سے پتا ہے، ہاں مجھے بہت پہلے سے پتا ہے، او ہاں میں سالوں سے اس کی تعلیم دے رہی ہوں جس سے لوگ متاثر ہوں گے۔ آمین۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ تقریباً ساری فضا نے پلٹا سا کھا لیا ہے جب وہ شخص خود کو بند کر لے اور اپنا جوش کھونے لگے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی زیادہ پکے مسیحی اور راست باز شخص سے ملے اور وہ بڑے پرجوش ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ میں خدا کے ساتھ بڑی شاندار رفاقت میں ہوں۔ میں آج صبح اٹھی اور پہلے 5 منٹ میں نے خدا کے ساتھ دعا کی اور ستائش کی، اور زیادہ پکی مسیحی بہن اسے دیکھ کر کہے 5 منٹ؟ تم نے بس 5 منٹ کے لیے دعا کی؟ تو آپ کتنی دیر دعا کرتی ہیں؟ ہر روز پہلے 4 گھنٹے، سمجھے؟ میں دعا کرتا ہوں اور میں ایسے لوگوں سے مل چکی ہوں، لیکن بات یہ ہے میرے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم در حقیقت خدا سے محبت کا اظہار کریں، مطلب واقعی سارے دل سے خدا سے محبت رکھیں، نہ کہ صرف چند مذہبی کھیل کھیلنے میں لگے ہیں۔ آمین۔ اور یہ نہیں کہ سنڈے کو ہمارا راستہ ایک ہو اور باقی سارا ہفتہ ہمارا راستہ دوسرا ہو۔ میں بہت دیر اسی طرح سے جیتی رہی ہوں، اور ایسی چھوٹی سی بات میں بھی میں اس نقطے تک پہنچنا چاہتی ہوں جہاں میں اس قدر حلیم ہوں کہ اگر کوئی جس نے ہفتے پہلے نجات پائی ہو 30 منٹ میرے آگے کچھ ایسا بیان کرنا چاہتا ہے جو میں 20 سال سے جانتی ہوں، تو مجھے یہ بتانے کی کوشش نہیں کرنی میں کتنا جانتی ہوں، بلکہ میں صرف ان کا جوش دیکھ کر خوش ہو سکتی ہوں۔ آمین۔ لیکن مجھے اب بھی لمبا سفر کرنا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے اچھی بات کیا ہے؟ میں نے اسے پہچانا۔ سو اچھی خبر یہ کہ میں مزید فریب کا شکار نہیں۔
اب بس یہ بات مجھ میں ہے. اچھا آپ سمجھ گئے, اس سے مزید چھپا نہیں جا سکتا. اوکے ٹھیک ہے, مجھے دینا اچھا لگتا ہے. واقعی مجھے دینا اچھا لگتا ہے, خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک ہے. یہ دھیان رکھتے ہوئے کہ میں کتنی کنجوس تھی, یہ تو کمال ہے. لہٰذا سال کے اختتام پر مجھے یہ خیال آیا, میں نے کچھ لوگوں کے بارے میں سوچا جن کو میں جانتی تھی, اور میں نے سوچا کہ میں سال کے آخری دن انہیں ایک تحفہ دوں گی اور سال کے پہلے دن انہیں ایک اور تحفہ دوں گی, تاکہ میں دیتی ہوئی باہر جاؤں اور دیتی ہوئی اندر آؤں. مطلب سننے میں اچھا ہے نا؟ نہیں. مگر پھر اس کے اگلے 2 دن جب میں منصوبہ بنا رہی تھی, خدا مجھے آگاہ کرنے لگا کہ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ وہ سوچیں کہ میں کتنی اچھی ہوں. او ایسے مت کرو, او بیچاری جوائس, او وہ بیچاری. دکھ ہوا, پتا نہیں میں یہ سن پاؤں گی یا نہیں. اور آخر کار میں خود پر بگڑ گئی اور کہا میں یہ نہیں کروں گی. اگر میں یہ سب صحیح مقصد کے تحت نہیں کر سکتی تو میں نہیں کروں گی. میں کوئی کام صرف اس لیے نہیں کر سکتی کہ کوئی اور مجھے جانے, سو شاید اگلے سال میں سے صحیح مقصد کے تحت کر سکوں. لیکن میں نے اس سال یہ نہیں کیا کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی خدا کے آگے صحیح ہو. میں چاہتی ہوں میرا دل خدا کی نظر میں راست ہو. ایک اور بات میں آپ کو بتاتی ہوں, میں یہ بات آپ کو بتانے والی تھی لیکن پھر دراصل آپ دیکھ سکتی کہ میں نے اسے کاٹ دیا کیونکہ میں نے سوچا نہیں, بہتر ہے میں انہیں یہ نہ بتاؤں. اوکے, مطلب مجھے بھی سن کے برا لگ رہا ہے. اچھا سنیں, لیکن میں محسوس کرتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ سچی ہوں. اور دیکھیں اچھی خبر کیا ہے کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی پچھتاوا نہیں ہے, احساس جرم نہیں ہے. میں خود کو مجرم نہیں محسوس کر رہی. مجھے یہ فکر نہیں کہ خدا مجھ پر برہم ہے, کیونکہ میں سوچتی ہوں خدا کو پسند آتا ہے جب ہم سچ کا سامنا کرتے ہیں. میرے لیے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر میں سچائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں تو میں ترقی کر سکتی ہوں. لیکن اگر میں سچائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تو میں گندگی میں پھنسی ہوں جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی. اوکے, میری ماں, میرا باپ اور میری بیوہ آنٹی سب ایک ہی وقت میں اپنی زندگی میں ایک ایسے موڑ پر پہنچ گئے جہاں انہیں دیکھ بھال کی ضرورت تھی. اور پہلے یہ تھا کہ ان کے گھروں میں دیکھ بھال کی جائے, ان کی گروسری لائی جائے, گھر کو صاف کیا جائے, ان کے لان کی صفائی کی جائے. اب یاد رکھیں کہ میں اپنی منسٹری کو پوری دنیا میں چلا رہی ہوں, تو ایسا کرنے کے بارے میں کچھ اور سوچ بھی نہیں سکتی تھی. لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اگر میں یہاں کھڑی ہو کر یہ کروں اور پسے پردہ وہ نہ کروں, ہلو, تب یہ صرف ایک ڈھونگ کا پٹارا ہے کیونکہ یہ خدا کی طرف سے دی گئی ذمہ داری ہے جو مجھے خدا کے سامنے کرنی ہے. اب میں یہاں یہ بتا رہی ہوں کہ میں اس میں سے کچھ کرنا نہیں چاہتی تھی. اچھا نہیں لگا لیکن میں نے کیا. پھر آہستہ آہستہ وہ سہارا دینے والے کیئر سینٹر میں چلے گئے جس کی تمام تر ادائیگی ہم نے کی. سو ہمیں کوئی اچھا نہ لگا کہ ہمیں 3 لوگوں کے کام کے لیے آپ کو پیسے ادا کرنے پڑے, اور ہمارے گھرانے میں بہت طویل عمریں ہوتی ہیں. میں صرف ایک بات سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ ایک لمبا عرصہ تھا. لمبا عرصہ, ٹھیک ہے, مطلب جیسے کہ میرے دادا جی 102 سال تک جیے. سو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں کب تک جیوں گی. آمین. مطلب میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ اسے سمجھیں, کیونکہ بات یہ ہے آپ میں سے بہت سے اپنی زندگی میں مسائل سے گزر رہے ہیں جو کہ خوشی کی بات نہیں ہے, اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان میں سے کچھ بھی آپ کو مسیحی ہونے اور نیکی کے کام کرنے سے نہیں روکتا. اور ہماری فتح بندی کا مسیحی ہوتے ہوئے واحد ذریعہ یہی ہے, اگر ہم ان کاموں کو جنہیں ہم نہیں کرنا چاہتے اچھے رویے کے ساتھ کرنا سیکھ لیں, یا ایسا کرنے کے لیے سب سے پہلے خدا سے سچ بولیں, خدا میں یہ نہیں کرنا چاہتی, لیکن میں تیرے فضل کو چاہتی ہوں کہ یہ کرنے میں میری مدد کر اور میں اچھے رویے کے ساتھ کر سکوں. اور آخر کار سہارا دینے والے کیئر سینٹر میں چلے گئے. اب ہم مزید ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے. سو میرے ڈیڈ پہلے نرسنگ ہوم میں گئے,
پھر وفات پا گئے. اور دیکھیے آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میرے باپ نے میرے ساتھ زیادتی کی اور میری ماں نے اس صورتحال میں میرا ساتھ نہ دیا. میں یہاں ایسے لوگوں سے معاملات کر رہی ہوں جن کے لیے آپ کو پتا ہے میرے اندر ان کے لیے کوئی بھی چاہت کے جذبات نہیں تھے. نہ چاہتے ہوئے انہیں معاف کر دیا. ان کی دیکھ بھال کے لیے پرعزم تھی. لیکن جانتے ہیں آپ کسی کو ان کے کیے پر معاف کر سکتے ہیں اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے دل میں ان کے لیے پیار کے جذبات ہوں گے. جب بھی آپ ان سے ملیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے میں بوکھلاہٹ کا شکار تھی کہ مجھے آپ کو یہ بتانا چاہیے, مجھے آپ کو یہ نہیں بتانا چاہیے, بتانا چاہیے, نہیں بتانا چاہیے. میں سوچتی ہوں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مسیحی ہوتے ہوئے ایسی صورتحال سے دو چار رہتے ہیں لیکن وہ کبھی کسی کو بتانا نہیں چاہتے کہ وہ کیا محسوس کرتے ہیں, کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ کچھ خوفناک نہیں, یہ معمولی ہے. سنیے, بعد میں میری ماں نرسنگ ہوم میں چلی گئی. ہاں میری ماں ایک اچھی خاتون تھی لیکن انہیں ذہنی بیماری تھی. آپ نے تب تک کچھ بھی زبردست نہیں کیا جب تک, مطلب یہ بہت آسان ہے کہ آپ کسی جسمانی بیمار شخص کی دیکھ بھال کریں برعکس اس کے کہ کسی ذہنی بیمار شخص کی. اور وہ, اب مجھے کوئی مناسب الفاظ یاد نہیں آ رہے اس کے لیے, مگر وہ ایسی چیزوں کو دیکھا کرتی جو موجود نہ ہوتی اور سوچتی کہ ان کے کھانے میں کیڑے ہیں جبکہ ایسا نہ ہوتا. اور پتا ہے وہ مختلف طرح کی چیزیں دیکھتی. آپ جانتے میں نے آج بھی جانا ہے اور شاید یہ شہر میں میرا ایک ہی دن ہو اس ہفتے میں, لیکن میں یہ کرنا چاہتی ہوں. میں جانتی ہوں یہ صحیح ہے, مطلب میں جانا چاہتی ہوں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, یہی صحیح بات ہے اور میں اپنی ڈیوٹی خدا کی نظر میں کرنے کے لیے پرعزم ہوں. لیکن میں کہتی ہوں اے خدا میری مدد کر کہ میں اچھے رویے کے ساتھ یہ کر سکوں. دیکھیں کیا مقصد ہے کہ میں آپ کو یہ سب بتا رہی ہوں کہ میں یہ سوچنے کی جرات نہ کر سکوں میں نیک ہوں اور میں یہ کر سکتی ہوں. ہم یہیں آ کر پھنستے ہیں. کسی نے یسوع سے کہا نیک استاد. اس نے کہا تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے, خدا کے سوا کوئی نیک نہیں. اب اس سے مراد انسانیت ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے, بلکہ صرف خدا نیک ہے. سو وہ بات جو ہمیں سمجھنی ہے کہ جس طرح ہم خدا میں بڑھتے ہیں, کوئی بھی نیک کام جو ہمارے وسیلے سے ہوتا ہے, اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم نیک ہیں, کیونکہ ہم کبھی بھی نیکی کے معیار تک نہیں پہنچ سکتے. مطلب ہم ہرگز نیک نہیں, خدا نیک ہے اور ہم اس کی نیکی کی خاصیت کو لے کر چلنے والے ہیں. لیکن جب ہم ان تمام باتوں کا صلہ خود کو دینے لگتے ہیں, اب ہمارے اندر خود کو دھوکہ دینے کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ میں نیک ہوں جبکہ خدا کے سوا کوئی نیک نہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ اس کے لیے تیار نہ ہو, لیکن یہی وہ بات ہے جس کے لیے ہم بڑھ رہے ہیں. اور یہاں میں ایسے شخص سے پیش آ رہی ہوں جس نے میرے لیے کچھ نہیں کیا. نہیں خدا, میں ایسا نہیں سوچ سکتی. شکریہ. کوئی سن رہا ہے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ خدا کے ساتھ حقیقی زندگی کیسی ہوتی ہے. اب کیا مجھے سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں بری ہوں؟ نہیں, میں پہلے سے جانتی ہوں کہ یسوع کے بنا میں ہوں. اس بات میں ڈھونگ کرنے کی گنجائش نہیں. یسوع کے بنا میں کچھ بھی نہیں, صفر, بے وجود ہوں. میری کوئی حیثیت نہیں. لیکن تعجب کی بات ہے کہ خدا نے مجھے یہ فضل بخشا کہ اب پتہ نہیں 15 یا 20 سال کے قریب ہو گئے یہ کرتے ہفتہ آتے ہفتہ جاتے یا ہر دوسرے ہفتے اور جا اور جا اور جا اور جا اور کر اور کر. اور میں یہ اس لیے نہیں کر رہی کہ میں نیک ہوں. میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میں تو یہ کرنا ہی نہیں چاہتی, لیکن میں یہ کرتی ہوں کیونکہ مجھے خدا سے محبت ہے اور یہ میری ڈیوٹی ہے. اور ذرا ایک منٹ, کیونکہ یہ صحیح کام ہے جو مجھے لازمی طور سے کرنا ہے. چاہے جس طرح بھی ہم یہ سوچیں کہ ہمیں صحیح کام کو دل سے کرنا چاہیے. سو اب چلیے, میں نے اسے پار کر لیا لیکن بہرحال یہ ہمارے سامنے ہے. لوکا 18:10. دیکھیں مجھے نہیں پتا, بس میں نے اس بات کو اپنے دل میں پایا اور آج صبح مجھے یہ بات بہت شدت سے محسوس ہوئی. میں صرف چاہتی ہوں کہ ہم حقیقی بنیں. اس دنیا میں بہت سی جال سازی ہے اور ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. نویں آیت لوکا 18:9.
پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی۔ مثال یہاں ہے کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی، دوسرا محصول لینے والا، جنہیں ہر ایک سے زیادہ برا سمجھا جاتا تھا۔ فریسی کھڑا ہو کر خود نمائی کرنے لگا، لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر۔ 14ویں آیت، میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ کوئی خدا کی تعریف کرے گا؟ اب ہمارے سامنے دولت کا فریب ہے، جی، اور یہ بہت بڑا فریب ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک بات سوچنے میں بڑی دلچسپ ہے کہ صرف امیر ہی دولت سے فریب نہیں کھاتے۔ اگر سچ کہوں، ایسے غریب ہیں جن کے ذہن میں پیسہ اور چیزیں کئی گنا زیادہ چھائی رہتی ہیں برعکس ان کے جن کے پاس ہے۔ اور یہ ڈیلس ویلرڈ نے کہا، اور میں سوچتی ہوں یہ بہت اچھا ہے، دولت سے چھٹکارا بیرونی نہیں بلکہ اندرونی بات ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے، خدا چاہتا ہے کہ آپ برکت کو پائیں، چیزوں کو پائیں، اور مجھے نہیں لگتا اسے کچھ پرواہ ہے کہ آپ کتنی چیزیں پاتے ہیں۔ میرا مطلب وہ خاصا امیر ہے، لیکن وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ وہ چیزیں ہمیں کسی بھی طرح سے جکڑ لیں۔ اس لیے ہم ہر روز آزمائے جاتے ہیں، اور خدا ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ کسی چیز کو آگے دے دیں اور خدا کے مختار بنے بجائے مالک بننے کے، اور جانتے ہیں ہمیں چیزوں سے خود کو وابستہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرا مطلب ہم نے خدا سے پایا، اور اسے پرواہ نہیں کہ آپ کے پاس کتنا ہے۔ اگر آپ مالک کی جگہ مختار بنتے ہیں تو اور ذرا دیکھتے ہیں، میرے پاس آپ کو تنگ کرنے کے لیے کوئی اور چیز ہے، اس سے پہلے کہ میں ختم کروں۔ ایک اور ہے گناہ کا فریب۔ عبرانیوں 13:3، گناہ کے فریب کے خلاف لوگوں کو نصیحت کرو۔ سو میں آپ کو خبردار کر رہی ہوں کہ گناہ بے حد فریبی ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کو یہ خیال دلا سکتا ہے کہ آپ اس سے خوش ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دراصل یہاں پر ان لوگوں کے لیے خبردار کرنے کی تجاویز ہے جو لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ آج کل لوگ اس کے لیے اتنے جنونی نہیں ہیں، لیکن بائبل یہ کہتی ہے نہ کہ فقط حوصلہ افزائی کریں بلکہ خبردار بھی کریں۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر یہ ہوگا۔ سو سب سے پہلے گناہ آسودگی کا وعدہ کرتا ہے۔ گناہ ہمیشہ آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ مہنگا پڑے گا، آپ کی سوچ سے مہنگا پڑے گا۔ گناہ آزادی کا وعدہ کرتا ہے، در حقیقت بیڑیاں ڈالتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک شخص سوچتا ہے کہ میں ہر طرح کی شراب پینے کے لیے آزاد ہونا چاہتا ہوں، انہیں جلد ہی پتا لگ جاتا ہے کہ وہ مزید ہر طرح کی شراب نہ پینے کے لیے آزاد نہیں رہے۔ آپ نہیں سمجھے ہے نا؟ دیکھیں، اگر میں باہر جا کر پینا چاہتی ہوں تو میں باہر جا کر پی سکتی ہوں، اور اگر میں پی کر مست ہونا چاہتی ہوں تو پی کر مست ہو سکتی ہوں۔ میں آزاد ہوں۔ تب میں مسیحی نہیں رہ پاؤں گی کیونکہ میں ہر کام کرنے کے لیے آزاد ہونا چاہتی ہوں جو میں چاہوں۔ کیا واقعی آپ یہی کرنا چاہتے ہیں؟ سو وہ سوچتے ہیں کہ وہ پینے کے لیے آزاد ہیں، لیکن اس کا نتیجہ بہت سے ان میں سے پھر نہ پینے کے لیے آزاد نہیں رہتے۔ یا یہی قصہ ڈرگز کا ہے۔ آپ کو پتا ہے، ایک نوجوان شخص سوچتا ہے میں بس ایک بار مزہ چکھوں گا، ایک بار، کیونکہ ہر کوئی کرتا ہے، میں بس چکھوں گا، میں یہ کرنے کے لیے آزاد ہوں، اور پھر جلد ہی انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ مزید ایسا نہ کرنے کے لیے آزاد نہیں ہے۔ اب اچانک سے ہی یہ ان کی زندگی کی بیڑی بن چکا ہے۔ ہمیں محتاط رہنا کہ کہیں ہم گناہ سے دل لگی تو نہیں کر رہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی جو کہ شادی شدہ ہو صبح اٹھے اور اس کا اپنے کام کرنے والے
साथी के साथ भड़कता हुआ माश का निकल आए। यह धीरे से हुआ दिल लगी, एक कॉफी, एक डोनट। डोनट्स ही होंगे, पता नहीं। जो कुछ तवज्जो मिली। कोई सोचता है कि मैं आजाद होना चाहता हूं और अपनी बीवी के अलावा दूसरों से ताल्लुकात कायम करूं। अगर मैं मसीही हूं तो मैं वो सब कुछ नहीं कर सकती जो मैं चाहती हूं। और वो शख्स जो ऐसा करता है जान लेता है कि उसने अपनी बीवी बच्चों का प्यार और इज्जत खो दिए हैं, और माँ और बाप का, भाई और बहन का, दोस्तों का, और तमाम दूसरी औरतें किसी और का घर तबाह करने के लिए जा चुकी हैं। मैं बहरहाल ये कहूंगी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं, प्लीज इसको समझें। टीवी के बारे में कमाल की बात क्या है, आप जब चाहे मुझे बंद कर सकते हैं। मतलब ये बेचारे लोग एकदम बिल्डिंग से नहीं निकल सकते। लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसे बंद कर सकते हैं। अगर आप अपने चैनल्स बदलेंगे तो मैं आपको कहीं और मिल जाऊंगी। रात गए भी मैं वहां मौजूद होंगी। और मैं ये इसलिए नहीं कर रही कि मुझे इसमें मजा आ रहा है। मेरा ईमान है कि अगर हम लोगों को कलाम सुनाते और सिखाते हैं तो हम खुदा के आगे मजबूर हैं कि सिर्फ लोगों को सर थपक कर उन्हें यही ना कहें कि आप कमाल हैं और खुदा आपसे मोहब्बत करता है, बस इतना ही सच है, बल्कि वो हमें जिंदगी के आला मयार पर लेकर जाना चाहता है। सिर्फ इसी एक जज्बाती लम्हे के लिए जिंदा मत रहें। बात का वक्त आता है और फिर हमें उसके नताइज भुगतने पड़ते हैं। लोग कहते हैं, जी शागिर्दियत की कीमत बहुत ही बड़ी है। मैं चंद पुराने लिखारियों की किताबें पढ़ती हूँ। जिस वक्त, मेरा मतलब है कि लोग पाकीज़गी को अपने पूरे दिल से चाहते थे, वो खुदा को ढूंढते, मतलब अपने पूरे दिल से। मेरा मतलब ऐसा था, वो संडे की सुबह का वक्त नहीं था, वो ये था कि ये मेरी जिंदगी है, और वो शागिर्दियत की कीमत के बारे में बात करते और खुदा के पीछे चलने की कीमत, और मैंने जो मैं कर रही हूँ उसकी कीमत अदा की है। मैंने अपने दोस्तों को खो दिया, अपने चर्च को छोड़ना पड़ा। आपको पता है, मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहती, लेकिन ओके, जानते हैं शागिर्दियत की कीमत बहुत ही बड़ी है। इख्तिताम ये कहने से करूंगी कि मुझे लगता है कि वो कीमत जो हम शागिर्द बन के अदा करते हैं ज्यादा बड़ी है। आमीन। मैं यीशु के नाम से आपके लिए दुआ करती हूँ, जो हमारा खुदावन और निजात दहिंदा है, कि आप अपने दिल को खोलें, कि वो आपको सिखाए वो सब सच जो वो आपको बताना चाहता है, अपने पाक रूह की वसीला जो मुकम्मल तौर पर जानता है कि कब और कैसे करना है, ना कभी बहुत ज्यादा, ना कभी बहुत कम। और खुदावन, मैं दुआ करती हूं कि हम मसीह के सूरत पर ढलते चले जाएं और हम सारी दुनिया में जाकर तेरा नाम रोशन कर सकें। हम दुनिया में जाकर तेरे सच्चे रवैये के जरिए से लोगों को तेरे पास लाएं, ना कि मजहबी रवैये के जरिए, बल्कि तेरे सच्चे रवैये के जरिए। बाप, मैं ईमान रखती हूँ कि इस कलाम से मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ चीजों को पाया, और मैं दुआ करती हूँ कि कोई भी अपने लिए बुरे एहसासात लेकर यहाँ से किसी भी बात के लिए ना जाए, बल्कि वो वाकई खुश हो कि उन्होंने कुछ बातों को देखा और अब तू उनमें अपना काम करना शुरू कर सकता है, और वो खुशहाल होते चले जाएंगे। यीशु के नाम में आमीन। खुदा आपको बरकत दे।